Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہے۔ بارشیں کم ہونے کے باعث پانی کی قلت جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں خاص طور پر ربی کی فصلوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے کاشتکاروں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہے۔ بارشیں کم ہونے کے باعث پانی کی قلت جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں خاص طور پر ربی کی فصلوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جس سے کاشتکاروں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سوال نمبر 2۔ والدین انسان کی جسمانی پرورش اور ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ استاد انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔ استاد اپنے علم کے ذریعے شاگردوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اچھے اخلاق اور اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اسی لیے استاد کا مقام نہایت بلند سمجھا جاتا ہے۔ والدین انسان کی جسمانی پرورش اور ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ استاد انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔ استاد اپنے علم کے ذریعے شاگردوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اچھے اخلاق اور اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اسی لیے استاد کا مقام نہایت بلند سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، مگر وہاں ہائی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم کے لیے شہر جانا پڑا۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے بھائی کے پاس لاہور رہنے لگا، کیونکہ میرا گاؤں لاہور سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ روزانہ اتنا لمبا سفر کرنا نہ آسان تھا اور نہ ہی اس کے اخراجات برداشت کرنا ممکن تھا۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی، مگر وہاں ہائی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مزید تعلیم کے لیے شہر جانا پڑا۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے بھائی کے پاس لاہور رہنے لگا، کیونکہ میرا گاؤں لاہور سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ روزانہ اتنا لمبا سفر کرنا نہ آسان تھا اور نہ ہی اس کے اخراجات برداشت کرنا ممکن تھا۔ سوال نمبر 4۔ مغربی ممالک میں پیر کے دن کو عموماً پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہفتے کے اختتام پر 2 دن کی چھٹی کے بعد لوگوں کو دوبارہ کام پر جانا پڑتا ہے۔ آرام کے بعد کام کی مصروفیات شروع کرنا اکثر لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اسی وجہ سے پیر کا دن ناپسند کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں پیر کے دن کو عموماً پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہفتے کے اختتام پر 2 دن کی چھٹی کے بعد لوگوں کو دوبارہ کام پر جانا پڑتا ہے۔ آرام کے بعد کام کی مصروفیات شروع کرنا اکثر لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اسی وجہ سے پیر کا دن ناپسند کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5۔ ایک زمانہ تھا جب پہاڑوں پر پھیلے گھنے جنگلات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ بارش
اور شبنم ان درختوں اور پودوں کو تازگی بخشتی تھیں اور زمین سے ہر طرف نئی کونپلیں نمودار ہوتی رہتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ مویشیوں اور بکریوں کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ لکڑہاروں نے بھی بے دریغ درخت کاٹنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جنگلات ختم ہو گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پہاڑ کی ڈھلان ویران اور ننگی ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پہاڑوں پر پھیلے گھنے جنگلات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ بارش اور شبنم ان درختوں اور پودوں کو تازگی بخشتی تھیں اور زمین سے ہر طرف نئی کونپلیں نمودار ہوتی رہتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ مویشیوں اور بکریوں کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ لکڑہاروں نے بھی بے دریغ درخت کاٹنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جنگلات ختم ہو گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پہاڑ کی ڈھلان ویران اور ننگی ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 6۔ مسافر حضرات صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جہاز میں خرابی کی وجہ سے فلائٹ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ آپ سب اپنی نشستوں پر آرام کریں یا ایئرپورٹ میں موجود ٹیکس فری دکانوں سے شاپنگ کے مزے اٹھائیں۔ آپ سب حضرات کے لیے رات کے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اب اپنی فلائٹ کا نمبر بتائیں اور مفت کھانے سے لطف اٹھائیے۔ مسافر حضرات صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جہاز میں خرابی کی وجہ سے فلائٹ 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ آپ سب اپنی نشستوں پر آرام کریں یا ایئرپورٹ میں موجود ٹیکس فری دکانوں سے شاپنگ کے مزے اٹھائیں۔ آپ سب حضرات کے لیے رات کے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اب اپنی فلائٹ کا نمبر بتائیں اور مفت کھانے سے لطف اٹھائیے۔ سوال نمبر 7۔ جب اخبار میں کوئی شخص اچھا مضمون یا عمدہ شاعری لکھتا تو مولانا اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ صرف زبانی تعریف پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر انعام بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو خوش ہو کر انہوں نے ایک لکھنے والے کو اپنا ذاتی بٹوا رقم سمیت دے دیا۔ مولانا زبان اور کتابت کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ اگر تحریر میں املا کی غلطی یا حروف کی بناوٹ میں خرابی نظر آتی تو وہ کاتب کو کھری کھری سناتے۔ جب اخبار میں کوئی شخص اچھا مضمون یا عمدہ شاعری لکھتا تو مولانا اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ صرف زبانی تعریف پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر انعام بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو خوش ہو کر انہوں نے ایک لکھنے والے کو اپنا ذاتی بٹوا رقم سمیت دے دیا۔ مولانا زبان اور کتابت کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ اگر تحریر میں املا کی غلطی یا حروف کی بناوٹ میں خرابی نظر آتی تو وہ کاتب کو کھری کھری سناتے۔ سوال نمبر 8۔ ایک شخص ساحل پر بکھری ہوئی ستارہ مچھلیوں کو دوبارہ سمندر میں پھینک رہا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ کسی نے کہا کہ اتنی زیادہ مچھلیوں میں تمہاری اس کوشش سے کیا فرق پڑے گا، مگر اس نے ایک مچھلی کو پانی میں پھینک کر کہا کہ اس کے لیے تو فرق پڑ گیا۔ اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اچھائی کرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اس کے لیے وہ اہم ہوتی ہے۔ ایک شخص ساحل پر بکھری ہوئی ستارہ مچھلیوں کو دوبارہ سمندر میں پھینک رہا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ کسی نے کہا کہ اتنی زیادہ مچھلیوں میں تمہاری اس کوشش سے کیا فرق پڑے گا، مگر اس نے ایک مچھلی کو پانی میں پھینک کر کہا کہ اس کے لیے تو فرق پڑ گیا۔ اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اچھائی کرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اس کے لیے وہ اہم ہوتی ہے۔
مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ گوشت خور پودے پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ قدرت کی اس وسیع دنیا میں ایسے عجیب و غریب پودے بھی پائے جاتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں۔ ان پودوں کو انگریزی میں کارنیورس پلانٹس کہا جاتا ہے۔ یہ عام پودوں کی طرح صرف مٹی سے غذائیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ اپنی خوراک کا ایک حصہ کیڑے مکوڑوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ پودے عموماً کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، تاہم کچھ بڑی اقسام چھوٹے جانور جیسے مینڈک، چوہے یا چھوٹی چڑیاں بھی پکڑ سکتی ہیں۔ ان پودوں کے پتے خاص شکل کے ہوتے ہیں جن میں چپچپا مادہ یا پھندے موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی کیڑا ان پتوں پر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور نکل نہیں پاتا۔ اس کے بعد یہ پودے اپنے شکار سے رس چوستے ہیں اور پھر اسے آہستہ آہستہ ہضم کر لیتے ہیں۔ بعض پودوں کے پتے بند ہو جاتے ہیں اور شکار کو اندر قید کر لیتے ہیں۔ یہ پودے زیادہ تر مرطوب اور بارانی جنگلات، خصوصاً افریقہ اور ایشیا کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی اقسام ان جگہوں پر اگتی ہیں جہاں زمین میں معدنی نمکیات اور نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ پودے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر انہیں مائع میں تبدیل کر کے جذب کر لیتے ہیں۔ ان پودوں سے خوشبو بھی آتی ہے جو کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کچھ پودوں کے چمکدار رنگ بھی شکار کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس طرح یہ پودے نہ صرف اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں بلکہ مشکل ماحول میں بھی بآسانی زندہ رہتے ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ قدرت کی اس وسیع دنیا میں ایسے عجیب و غریب پودے بھی پائے جاتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں۔ ان پودوں کو انگریزی میں کارنیورس پلانٹس کہا جاتا ہے۔ یہ عام پودوں کی طرح صرف مٹی سے غذائیت حاصل نہیں کرتے، بلکہ اپنی خوراک کا ایک حصہ کیڑے مکوڑوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ پودے عموماً کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، تاہم کچھ بڑی اقسام چھوٹے جانور جیسے مینڈک، چوہے یا چھوٹی چڑیاں بھی پکڑ سکتی ہیں۔ ان پودوں کے پتے خاص شکل کے ہوتے ہیں جن میں چپچپا مادہ یا پھندے موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی کیڑا ان پتوں پر بیٹھتا ہے تو
تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے اور نکل نہیں پاتا۔ اس کے بعد یہ پودے اپنے شکار سے رس چوستے ہیں اور پھر اسے آہستہ آہستہ ہضم کر لیتے ہیں۔ بعض پودوں کے پتے بند ہو جاتے ہیں اور شکار کو اندر قید کر لیتے ہیں۔ یہ پودے زیادہ تر مرطوب اور بارانی جنگلات، خصوصاً افریقہ اور ایشیا کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی اقسام ان جگہوں پر اگتی ہیں جہاں زمین میں معدنی نمکیات اور نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ پودے کیڑے مکوڑوں کو پکڑ کر انہیں مائع میں تبدیل کر کے جذب کر لیتے ہیں۔ ان پودوں سے خوشبو بھی آتی ہے جو کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کچھ پودوں کے چمکدار رنگ بھی شکار کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس طرح یہ پودے نہ صرف اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں بلکہ مشکل ماحول میں بھی بآسانی زندہ رہتے ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ جبری مشقت کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میری خواہش ہے کہ میں ان لوگوں میں شعور پیدا کروں جو بچوں سے جبری مشقت کرواتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤں کہ بچوں کا بچپن اپنے مفاد کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت سنگین ہو چکا ہے اور صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ دوسری رائے۔ میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ بچوں سے مزدوری کروانا دراصل غلامی کی ایک نئی شکل ہے۔ ان سے لمبے اوقات تک کام لیا جاتا ہے اور اجرت بھی بہت کم دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ تعلیم سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسری رائے۔ جبری مشقت بچوں سے ان کا بچپن اور معصومیت چھین لیتی ہے۔ وہ مشکل اور غیر انسانی حالات میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بچے فطرتاً فرما بردار ہوتے ہیں اس لیے انہیں آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہ تو اپنے حقوق سے آگاہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چوتھی رائے۔ میں نے کئی جگہوں پر بچوں کو کام کرتے دیکھا ہے، خاص طور پر گھروں میں بطور ملازم۔ اس کے علاوہ وہ بھٹوں، کانوں، کارخانوں اور دیگر مقامات پر بھی کام کرتے ہیں۔ بعض خطرناک جگہوں جیسے آتش بازی یا شیشہ سازی کے کارخانوں میں بھی ان سے کام لیا جاتا ہے جو ان کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔
5ویں رائے، چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مختلف ادارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن والدین بھی اس میں مکمل تعاون نہیں کرتے۔ اکثر والدین غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو ساتھ کام پر لے جاتے ہیں تاکہ کچھ آمدنی ہو سکے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ 6ٹھی رائے، اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحت ہر سال 12 جون کو بچوں سے جبری مشقت کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز 2002 میں ہوا تھا۔ اس ادارے کے مطابق دنیا میں اب بھی لاکھوں بچے جبری مشقت کا شکار ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے، میری خواہش ہے کہ میں ان لوگوں میں شعور پیدا کروں جو بچوں سے جبری مشقت کرواتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤں کہ بچوں کا بچپن اپنے مفاد کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بہت سنگین ہو چکا ہے اور صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ دوسری رائے، میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ بچوں سے مزدوری کروانا دراصل غلامی کی ایک نئی شکل ہے۔ ان سے لمبے اوقات تک کام لیا جاتا ہے اور اجرت بھی بہت کم دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور وہ تعلیم سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسری رائے، جبری مشقت بچوں سے ان کا بچپن اور معصومیت چھین لیتی ہے۔ وہ مشکل اور غیر انسانی حالات میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بچے فطرتاً فرما بردار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہ تو اپنے حقوق سے آگاہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چوتھی رائے، میں نے کئی جگہوں پر بچوں کو کام کرتے دیکھا ہے، خاص طور پر گھروں میں بطور ملازم۔ اس کے علاوہ وہ بھٹوں، کانوں، کارخانوں اور دیگر مقامات پر بھی کام کرتے ہیں۔ بعض خطرناک جگہوں جیسے آتش بازی یا شیشہ سازی کے کارخانوں میں بھی ان سے کام لیا جاتا ہے، جو ان کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ 5ویں رائے، چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مختلف ادارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن والدین بھی اس میں مکمل تعاون نہیں کرتے۔ اکثر والدین غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو ساتھ کام پر لے جاتے ہیں تاکہ کچھ آمدنی ہو سکے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ 6ٹھی رائے، اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحت ہر سال 12 جون کو بچوں سے جبری مشقت کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز 2002 میں ہوا تھا۔ اس ادارے کے مطابق دنیا میں اب بھی لاکھوں بچے جبری مشقت کا شکار ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ عظما اور اشل کے درمیان جرائم کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔
کیا تمہیں معلوم ہے کہ جرائم کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ آئے روز جرائم کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمارے ٹی وی، اخبارات ہر وقت جرائم کی خبروں سے ہی بھرے رہتے ہیں۔ یہ جرائم ہمارے معاشرے کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کا مال کے ساتھ جان کا بھی ضیاع ہو رہا ہے۔ جیسے تو تم اسٹریٹ کرائم ہی کی مثال لے لو۔ بندوق کی نوک پر موبائل چھین لیتے ہیں اور ذرا سی مزاحمت پر گولی چلا دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں باہر مردوں کے ساتھ مل کر چوری اور ڈکیتی کروا دیتی ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ سب بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ اب تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی مجرم واردات کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس مقصد کے لیے کسی کی جان لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ پارکنگ میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری کے بھی بہت سے واقعات سننے میں آئے ہیں۔ صرف گاڑیاں ہی نہیں، کچھ ڈاکوؤں کے گروہ پورے کا پورا بینک لوٹ لیتے ہیں۔ اب تو شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ ہی واردات کی شرح ایک جیسی ہے۔ ہاں، گاؤں میں بھی ایک دوسرے کے جانور چوری کر لیتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کسی بھی معاشرے کا المیہ ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کے افراد کے مال و جان محفوظ نہیں۔ اب تو قتل و غارت بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹی سی دشمنی کی بنا پر خاندانوں کے خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان جرائم کو روکنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ حکومت تو مسائل کے حل کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اربوں روپے کی لاگت سے ڈولفن پولیس بھی بنا دی گئی ہے، جس کا مقصد صرف اسٹریٹ کرائم کو روکنا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی تو شعور ہونا چاہیے، اور جرائم کی وجوہات کو بھی ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ غربت، بھوک اور بے روزگاری ہی افراد کو جرم پر اکساتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کا فوری حل ضروری ہے تاکہ جرائم کا جڑ سے خاتمہ ہو۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جرائم کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ آئے روز جرائم کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہمارے ٹی وی، اخبارات ہر وقت جرائم کی خبروں سے ہی بھرے رہتے ہیں۔ یہ جرائم ہمارے معاشرے کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کا مال کے ساتھ جان کا بھی ضیاع ہو رہا ہے۔ جیسے تو تم اسٹریٹ کرائم ہی کی مثال لے لو۔ بندوق کی نوک پر موبائل چھین لیتے ہیں اور ذرا سی مزاحمت پر گولی چلا دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں باہر مردوں کے ساتھ مل کر چوری اور ڈکیتی کروا دیتی ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ سب بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ اب تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی مجرم واردات کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس مقصد کے لیے کسی کی جان لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ پارکنگ میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری کے بھی بہت سے واقعات سننے میں آئے ہیں۔ صرف گاڑیاں ہی نہیں، کچھ ڈاکوؤں کے گروہ پورے کا پورا بینک لوٹ لیتے ہیں۔ اب تو شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ ہی واردات کی شرح ایک جیسی ہے۔ ہاں، گاؤں میں بھی ایک دوسرے کے جانور چوری کر لیتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کسی بھی معاشرے کا المیہ ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کے افراد کے مال و جان محفوظ نہیں۔ اب تو قتل و غارت بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹی سی دشمنی کی بنا پر خاندانوں کے خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان جرائم کو روکنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔
حکومت تو مسائل کے حل کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے. اس سلسلے میں اربوں روپے کی لاگت سے ڈولفن پولیس بھی بنا دی گئی ہے جس کا مقصد صرف سٹریٹ کرائم کو روکنا ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی تو شعور ہونا چاہیے اور جرائم کی وجوہات کو بھی ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے. غربت، بھوک اور بے روزگاری ہی افراد کو جرم پر اکساتی ہے. اس لیے ان مسائل کا فوری حل ضروری ہے تاکہ جرائم کا جڑ سے خاتمہ ہو. ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination.